الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت برفع قوم وبخفض آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے عادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی 2 آیات تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ قرآن کریم کی ان آیات کا خلاصہ، نچوڑ، ماحصل اور مغز یہ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف رسولوں کو بھیجا توحید کا پیغام دے کر، جن لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی اور حد کراس کی تو ہم نے انہیں پکڑا، مصیبت میں، تکلیف میں، بیماری میں،
عذاب میں، فتنوں میں مبتلا کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ یہ گڑ گڑائے، یہ اپنی عاجزی دکھلائے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کبھی ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ من المرض والآفات والمصائب، کہ وہ چھوٹا عذاب بیماری کی شکل میں، تکلیف کی شکل میں، مصائب اور آلام کی شکل میں، حوادث اور بلیات کی شکل میں آتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم لوٹ آؤ اللہ کی طرف۔ پھر فرمایا ان سے کہہ دیجئے من ینجیکم، تمہیں نجات دینے والا کون ہے، خشکی ہو یا تری، اس عذاب سے تمہیں نجات دینے والا اللہ ہے۔ تدعونہ، جب تم اسے پکارو گے، تضرعا وخفیا، گڑ گڑا کر اور چپکے سے، آہستہ سے، کبھی کبھار تمہارے الفاظ تمہاری زبان پر نہیں آئیں گے، تمہارے توبہ کے جملے تمہارے منہ سے نہیں نکلیں گے، کسی اور کے کان تو درکنار تمہارے کان بھی تمہارے جملے نہیں سنیں گے، بس تم صرف دل میں ندامت کا اظہار کرو گے، تمہاری آنکھ سے بس آنسو کا ایک قطرہ ٹپکے گا اور اس کو پتہ چل جائے گا اور وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو ان تمام آیات سے دو باتیں ثابت ہوئی۔ ایک یہ کہ جو اللہ کی، اس کے رسول کی بات نہیں مانے گا اس کی پکڑ ہوگی، اور دوسری بات کہ یہ پکڑ بھی اس لیے ہوگی کہ یہ اللہ کی طرف لوٹ آئے، یہ جہنم کے مستقل عذاب سے بچ جائے۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں کہ آپ کا ایک بچہ وہ آگ کی طرف جا رہا ہے، آپ اسے روکیں گے، وہ پھر جا رہا ہے، آپ پھر اٹھا کے لے آئیں گے، وہ پھر جا رہا ہے، آپ اس کو کوئی ٹافی پکڑا دیں گے کہ وہ نہ جائے، وہ پھر جا رہا ہے، آپ اس کو کوئی کھلونا پکڑا دیں گے کہ وہ نہ جائے، وہ پھر جا رہا ہے، آخر میں آپ تھپڑ لگائیں گے۔ یہ تھپڑ اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، یہ تھپڑ اس سے نفرت اور دشمنی کا اظہار نہیں، یہ اس سے محبت کا اظہار ہے کہ یہ بڑی آگ سے بچ جائے، بڑی مصیبت سے بچ جائے، بڑے عذاب سے بچ جائے۔ اسی طرح اللہ کبھی کبھار بیماری لا کر، تکلیف لا کر، فقر و فاقہ لا کر، ٹینشن اور ڈپریشن لا کر، مسئلہ اور پرابلم لا کر، زلزلہ اور طوفان لا کر، قحط سالی اور مہنگائی لا کر تمہیں متوجہ کر رہے ہیں کہ تم جس ٹریک پر چل رہے ہو یہ غلط ہے، واپس لوٹا۔ چپکے سے، گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ مسجد کے کسی کونے میں، گھر کے کسی گوشے میں، مصلی پر بیٹھ جاؤ، تھوڑے سے آنسو بہا دو، تھوڑا سا دل کی تار اللہ سے جوڑ دو، تھوڑا سا ندامت کا اظہار کر دو، تھوڑا سا اپنی جبین نیاز کو جھکاؤ، تھوڑے سے ندامت کے آنسو بہاؤ،
دو چار جملے اس کی بڑائی کے بول دو، دو چار جملے اپنی عاجزی اور حقارت کے بول دو، وہ معاف کرنے کو تیار ہیں۔ اس کی رحمت معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ آج ان آیات پر بات کرنے کا من اس لیے چاہ رہا ہے کہ آج 25 دسمبر ہے، جس کو غیر مسلم کرسچن کرسمس ڈے کے عنوان سے سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ بدقسمتی سے مسلمان بھی ان کے ساتھ شریک ہو رہا ہے۔ 5-6 دن کے بعد سال ختم ہوگا، نیا سال شروع ہوگا۔ ہیپی نیو ایئر ڈے کے عنوان سے مسلمان اللہ کو ناراض کرنے جا رہا ہے، اللہ کے رسول کی قربانیوں کو بھلا کر اللہ کے رسول کی سنتوں کے جنازے نکالنے جا رہا ہے۔ تو گویا کہ 2 بڑے بڑے گناہ اس ایک ہفتے میں ہونے جا رہے ہیں۔ اسی لیے گناہوں پر پکڑ کی بات کی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالی کی تقدیر انسانوں کی تدبیر پر غالب آتی ہے۔ واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ایک اللہ کی سنت ہے اور ایک اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کی سنت کیا ہے کہ میاں بیوی ملتے ہیں، حمل ٹھہرتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت کیا ہے کہ بغیر ماں اور باپ کے حضرت آدم کو پیدا کر دیا۔ اللہ کی قدرت کیا ہے کہ بغیر ماں کے حضرت حوا کو پیدا کر دے۔ اللہ کی قدرت کیا ہے کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ جانور نر اور مادہ ملیں گے تو بچہ پیدا ہوگا، لیکن اللہ کی قدرت کیا ہے کہ صالح علیہ السلام کی قوم کے مطالبے اور ڈیمانڈ پر پہاڑ شق ہوا، اس سے اونٹنی نکلی اور وہ گابن بھی تھی، نکلتے ہی اس نے بچہ دے دیا۔ اللہ کی سنت کیا ہے کہ پانی ڈبوتا ہے۔ اللہ کی قدرت کیا ہے کہ نوح علیہ السلام اور ان کی جو قوم کشتی میں سوار تھی وہ نہیں ڈوبی۔ اللہ کی قدرت کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے 12 قبیلوں کے لیے سمندر میں 12 خشک راستے بن گئے۔ راستہ ایک تھا، اسی راستے پر چل کر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پار ہوئی، اور اسی راستے پر چل کر فرعون اور اس کا لشکر غرق ہوا۔ اللہ کی قدرت کیا ہے کہ لاٹھی لاٹھی ہے اور اس اژدہا ہے، لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو پھینکے تو اژدہا بن جائے، پھر اسی اژدہے کو پکڑے تو لاٹھی بن جائے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ چھری کاٹتی ہے۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چل رہی ہے، کاٹتی نہیں۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ آگ جلاتی ہے۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہی آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل گلزار بن گئی۔ یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ تو ایک سنت ہے، ایک اللہ کی قدرت ہے۔
اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی تقدیر ساری تدبیروں پر غالب آتی ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اذا قضى امرا ان يقول له كن فيكون۔ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں۔ ابن عقیل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ فرمایا اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جانا۔ میں غریب ہوں، اللہ کی تقدیر ہے میں راضی ہوں۔ میں کالا ہوں، اللہ کی تقدیر ہے میں راضی ہوں۔ میری اولاد نہیں ہے، اللہ کی تقدیر ہے میں راضی ہوں۔ میرا گھر کرائے کا ہے، اللہ کی تقدیر ہے میں راضی ہوں۔ میرے بچے کا انتقال ہو گیا، اللہ کی تقدیر ہے میں راضی ہوں۔ سردی بہت ہے، اللہ کی تقدیر ہے میں راضی ہوں۔ گرمی بہت ہے، اللہ کی تقدیر ہے میں راضی ہوں۔ ارے اس ایک تقدیر پر قربان جائے کہ اللہ نے انسان بھی پیدا کیا، پھر مسلمان بھی پیدا کیا، پھر محمد الرسول اللہ کا امتی بھی پیدا کیا۔ یہ مرتبہ بلند ملا جسے مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، ای سعادت بزور بازو نیست۔ بھائی کوئی 1 کھرب روپے دیتا کہ جی مجھے آقا کی امت میں پیدا کر دے، اس کے 1 کھرب کسی کام کے نہیں۔ اللہ نے بن مانگے، بغیر کسی خوبی اور قابلیت کے، بغیر کسی صلاحیت اور استعداد کے، اللہ نے اس نبی کا امتی بنایا جس کے لیے انبیاء کے ہاتھ اٹھے، جس کے اشارے پر چاند 2 ٹکڑے بھی ہوا پھر آ کر مل بھی گیا، جس کے رخسار کو دیکھ کر سورج کی کرنیں شرما گئی، جس کی زلفوں کی سیاہی کے سامنے رات کی سیاہی چھپ گئی، جس کی عمر کی رب نے قسم کھائی، جس کے شہر کی رب نے قسم کھائی، جس کے صحابہ کا رب نے تذکرہ کیا، جس کی دعاؤں کی برکت سے رب نے ہماری شکلوں کو مسخ نہیں کیا، جس کی تڑپ کی برکت سے اللہ اس امت کے اکثر لوگوں کو جنت میں بھیج دیں گے۔ اس ایک تقدیر کو ہم سوچ لیں، راضی ہو جائیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، نافرمانیوں میں جتے ہوئے ہیں، معصیت میں ڈوبے ہوئے ہیں، گفتار کے گندے ہیں، کردار کے گندے ہیں، صورت کے گندے ہیں، یعنی جو صورت نبی کی صورت سے ہٹ کر وہ گندی صورت ہے، اس کو دنیا خوبصورت کہے، وہ اللہ کی نظر میں خوبصورت نہیں ہے۔ اس سنت کو گندی نالی میں بہانے والا کیسے خوبصورت ہو سکتا ہے؟ اس سنت سے نفرت کرنے والا کیسے خوبصورت ہو سکتا ہے؟ کائنات کا حسن تو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیا۔ تو فرمایا کہ ہم ہر اعتبار سے گندے بن چکے ہیں، مزید اللہ کو ناراض نہ کرے۔ فرمایا کہ جس شہر میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں اللہ عذاب سے حفاظت کرتے ہیں۔ 1 امام عادل لا یظلم، ایسا نیک حکمران جو لوگوں پر ظلم نہیں کرتا۔
سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک کے اڈے تعمیر کرنا، ان شرک لظلم عظیم۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ مدارس کو تنقید کی نظر سے دیکھنا۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ علماء کا احترام نہ کرنا۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اپنی رعایا کی خبرگیری نہ کرنا۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ یتیموں بیواؤں کا مال ہڑپ کر جانا۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ مظلوم کی فریاد رسی نہ کرنا۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ظالم کو اس کے ظلم سے نہیں روکنا۔ تو فرمایا جس قوم میں عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا حکمران ہو وہاں عذاب نہیں آتا۔ دوسری چیز، عالم علی سبیل الہدی، وہ عالم جو ہدایت کے راستے پر گامزن ہے۔ جب تک ایسے علماء رہیں گے عذاب نہیں آئے گا۔ اور قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ علم اڑ جائے گا، یرفع العلم۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، کہ اللہ علم کو ایسے نہیں اٹھائیں گے کہ کتابیں اٹھ کر جا رہی ہوگی، علماء اٹھ کر جا رہے ہوں گے۔ یہ گزشتہ 2-3-4 مہینوں میں پوری دنیا میں 100 جید علماء جا چکے ہیں، جس میں عرب کے بڑے بڑے شیوخ، 100 علماء، جید علماء، مستند علماء، تقوی کے مینار علماء، کردار کے پاکباز علماء، امت کے مصلح علماء۔ موت العالم موت العالم، ایک عالم کا مر جانا پورے عالم کا مر جانا۔ 100 بڑے علماء جا چکے پوری دنیا میں۔ تو فرمایا جب تک ایسے علماء ہوں گے علی سبیل الہدی، جو ہدایت کے راستے پر خود بھی گامزن، امت کو بھی گامزن کر دے، عذاب نہیں آئے گا۔ تیسرا، مشائخ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویحرضون علی طلب العلم والقرآن، ایسے نیک لوگ جو اچھی باتوں کا حکم دیں، جو بری باتوں سے روکے، جو علم پر راغب کرے، جو قرآن کی تعلیم پر برانگیختہ کرے، تب بھی عذاب نہیں آئے گا۔ اور چوتھے نمبر پر، نساء مستورات لا یتبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جب تک تمہاری عورتیں پردے میں رہیں گی، پردہ نشین رہے گی، زیب و زینت کر کے، زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے مردوں کے سامنے پیش نہیں ہوگی۔ فرمایا ایک عورت زیب و زینت کر کے، بے پردہ، بے حیائی کے ساتھ گھر سے نکلتی ہے، فرمایا شیطان اس کو شو پیس بنا کر پیش کرتا ہے، گویا اس عورت نے زنا کر لی۔ قیامت کے قریب کاسیات، عورتیں کپڑے پہنے ہوئے ہوگی، عاریات، پھر بھی ننگی ہوگی۔ اس برقعے کو بھی برقعے کی ضرورت ہوگی، وہ برقع بھی ڈیزائن والا فیشنیبل ہوگا، وہ برقع بھی تنگ ہوگا، اس برقعے کا کپڑا بھی باریک ہوگا، اس برقعے کا مقصد پردہ نہیں ہوگا، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہوگا۔ مردوں کی شلوار اوپر ہونی تھی، وہ نیچے جا رہی ہے، عورتوں کی شلوار نیچے جانی تھی ٹخنوں سے، وہ اوپر آ رہی ہے۔ شارٹ پہنے گی، اسکرٹ پہنے گی، بے حیائی والا لباس پہنے گی، یہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا۔ اور ایک جگہ کہا کہ والاسعار غالیہ،
کہ چیزیں مہنگی ہو جائے گی، والنساء عاریہ، عورتیں برہنہ ہو جائے گی، والمساجد خالیہ، مسجدیں خالی ہو جائے گی، واحکام اللہ لاغیہ، اور اللہ کے احکام کو پس پش پھینک دیا جائے گا۔ تو فرمایا جب تک کسی قوم کی عورتیں پردے میں رہے گی، زیب و زینت کر کے، بے حیائی کے ساتھ، فحاشی کے ساتھ، عریانیت کے ساتھ باہر نہیں نکلے گی، عذاب نہیں آئے گا۔ جب یہ باہر نکلے گی تو عذاب آئے گا۔ کون سا عذاب آئے گا؟ فرمایا جس قوم میں فحاشی عام ہوگی، اللہ ایسی بیماریوں میں مبتلا کرے گا کہ آباء و اجداد نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ آپ کہیں گے فحاشی تو یورپ میں زیادہ ہوتی ہے، وہاں بیماریاں بھی زیادہ ہیں، وہاں ٹینشنیں بھی زیادہ ہیں، آپ کو آپ کا میڈیا دکھاتا نہیں ہے۔ وہاں جنسی جرائم کی شرح کئی سال پہلے وہاں کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں نیشنل کرائمز وکٹیمائزیشن یہ بل پاس ہوتا ہے، 5,52,000 جنسی جرائم ریکارڈ پر آتے ہیں، اور وہ تو کافر ہے، اس کو تو اللہ سزا بعد میں دے دے گا۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے لیے تو دنیا قید خانہ تھا، ہم نے دنیا کو جنت بنانے کی کوششیں کب سے شروع کی کہ میرا جسم میری مرضی، میرا لباس میری مرضی۔ باقاعدہ اس کے لیے عورت مارچ ہوتا ہے اور وہ اپنے ناجائز حقوق کا مطالبہ کرتی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر کوئی یوں کہے میرا جسم میری مرضی، پھر یوں کہے میرا ہاتھ میری مرضی، جس کو ماروں، میرے پاؤں میری مرضی، کسی بھی نوگو ایریا میں چلا جاؤں، میری زبان میری مرضی، کسی کو بھی گالی دے دوں، میری آنکھ میری مرضی، کسی کے گھر میں گھس کر اندر دیکھنے لگ جاؤں، میرا مال میری مرضی، چوری کر کے کماؤں، میری گاڑی میری مرضی، سگنل توڑ دوں، پھر تو نظام ہی بگڑ جائے گا۔ اب آج دیکھیں سب سے زیادہ جس چیز کو پروموٹ کیا گیا وہ فحاشی، وہ عریانیت ہے، اور مسلمانوں کے ملک میں، مسلمانوں کے معاشرے میں پردے سے دور کیا جا رہا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا، کل بے پردہ آئی جو نظر چند بیویاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا، پوچھا جو ان سے تمہارا پردہ کیا ہوا، کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ بعض مرد کہتے ہیں دل صاف ہونا چاہیے، جس کا دل گٹر ہے، جس کے دل میں گند بھرا ہوا ہے، جس کے دل میں چغلی، غیبت، بدنظری، حسد، کینہ، بغض، رشوت، سود، ملاوٹ، خیانت، بدعنوانی، کرپشن ہے، یہ بھی کہتا ہے دل صاف ہونا چاہیے۔ اس امت میں سب سے پاکیزہ دل کے لوگ صحابہ تھے، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں میں اللہ نے تقوی کو کوٹ کوٹ کر بھرا۔ اس امت کی پاکیزہ عورتیں، ازواج مطہرات، امہات المومنین، نبی کی بیویاں امت کی مائیں تھیں، لیکن ان صحابہ کو کہا کہ جب تمہیں ان امت کی ماؤں سے کچھ مانگنا پڑے فاسألوہن من وراء حجاب، تو پردے کے پیچھے سے مانگنا۔ کائنات کے پاکیزہ مردوں نے کائنات کی پاکیزہ عورتوں سے پردہ کیا، اور ہم کہتے دل تو پاک ہونا چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ اس سوچ نے انسانیت کو ننگا کر دیا۔
عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ ذرا سوچے تو صحیح. بھائی مسجد میں بغیر طہارت کے کوئی آ سکتا ہے؟ جس پر غسل فرض ہو، جو باطنی طور پہ گندا ہو، وہ مسجد میں آ سکتا ہے؟ تو اس گند کے ساتھ ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ ہمارا جو ایمان ہمیں گھر سے مسجد تک نہیں لا سکتا، وہ ایمان یہاں سے جنت تک کیسے لے کے جائے گا؟ سوچنے کی بات ہے، فکر مند ہونے کی بات ہے. اسی لیے یہ جو کرسمس ڈے ہے، عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں. نعوذ باللہ. قرآن نے کہا یہ اتنی خطرناک بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دینا اتنی خطرناک بات ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. فرمایا کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین کھل جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے. اتنی بڑی بات انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا قرار دی. لقد جئتم شیئا ادا. اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے جو اس کرسمس ڈے میں ان عیسائیوں کو مبارکباد دے، وہ قرآن کی اس آیت کا انکار کرتا ہے، وہ عیسائیوں کے اس عقیدے کی تائید کرتا ہے نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے. اور میں آپ کو ایک نکتے کی بات بتاؤں. ایک عرب عالم نے بہترین جملہ کہا، عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ یہ کنفرم تاریخ کسی کو پتہ ہے؟ بولے نہیں پتہ، لیکن اتنا ضرور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے وہ سردی کا زمانہ نہیں تھا، گرمی کا تھا. کس کا تھا؟ اور 25 دسمبر کو کیا ہوتی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے وہ گرمی کا زمانہ تھا. سورہ مریم اٹھائیے، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جو تذکرہ ہے خصوصاً دوسرے رکوع میں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم والے رکوع میں، وہ دیکھیے. قرآن کہتا ہے حضرت مریم کو درد ذیل اٹھا، ولادت کا وقت قریب آیا. اللہ فرماتے ہیں ہزی الیکی بجذع النخلہ تساقط علیکی رطبا جنیا. آپ اس درخت کے قریب ہو جائیں، آپ پہ تازہ کھجوریں گرے گی. کھجوریں کب پکتی ہیں؟ پکی ہوئی کھجوریں گرمی کے زمانے میں پکتی ہیں. کسی کو پتہ نہیں تو معلومات کر لے، سندھ میں بھی ہوتی ہے اور سعودیہ میں بھی ہوتی ہے. کھجوریں پکنے کا زمانہ گرمی کا ہے. قرآن نے کہا اس درخت کو ہلائیے، پکی ہوئی تازہ کھجوریں گرے گی. قرآن بتلاتا ہے کہ تازہ کھجوریں گرمی میں ہوتی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا موسم گرمی کا تھا، یہ 25 دسمبر کو منا رہے ہیں. پیدا بھی نہیں ہوئے عیسیٰ علیہ السلام اس تاریخ. اور پھر نعوذ باللہ یہ اللہ کا بیٹا بھی کہتے. ایک غلطی پیدائش کو غلط منسوب کیا، دوسری غلطی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا. ہم کرسمس نہیں مناتے، ہم ان کو مبارکباد نہیں دیتے، ہم اس غلط عقیدے میں ان کی تائید اور موافقت نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں قل، کہہ دیجئے هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، وہ خود کسی کا بیٹا نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھائی ہوئی، قوم کے پاس لائی. قوم والوں نے ڈائریکٹ اعتراض کیا. اعتراض کرنا تو کچھ لوگوں کا کام ہوتا ہے. ماں کان ابوک امرأ سوء وما کانت
کی بغیہ. آپ قرآن دیکھیے، ہر نبی پر اعتراض ہوا، ہر نبی کے خلاف باتیں ہوئی، ہر نبی پر الزام لگائے گئے. حضرت مریم پر الزام لگا، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. تیرا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا، تیری ماں بھی بری نہیں تھی، تو کیا کر کے لے آئی؟ نعوذ باللہ، گناہ کی طرف منسوب کیا. جواب حضرت مریم نے نہیں دیا، جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا. آگے سنیے، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاکیزگی کو نہیں بتایا، پہلے اللہ کی قدرت کو اور اپنے بندے ہونے کو بتلایا. اللہ اکبر. الی قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ. آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی. جعلنی نبیا، اس نے مجھے نبی بنایا. جعلنی مبارکن، اس نے مجھے برکت والا بنایا. اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا. برم بوالدتی، اس نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں مروں گا، سلامتی ہے مجھ پر جس دن مجھے اٹھایا جائے گا. تو یاد رہے، الزام لگ رہا ہے، نبی کی والدہ پر لگ رہا ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا کہ بدر میں وہ جو سرخ چادر غائب ہو گئی، شاید کہ آقا نے اٹھا لی ہو. یہ الزام لگا تھا. یہ بظاہر مسلمانوں نے جو منافق تھے لیکن کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، آقا کے پیچھے پڑھتے تھے، پہلی صف میں پڑھتے تھے، ان بدبختوں نے کہا شاید نبی نے اٹھا لی ہو. وما کان لنبی ان یغل، اللہ نے گواہی دی تھی. میرے دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کرسمس ڈے کو وہ مذہبی تہوار کے طور پر مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں. مسلمان ان کے ساتھ عقیدے میں شریک نہیں ہے، ان کے اس غلط دعوے میں شریک نہیں ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں. اور دوسری بات کہ ہیپی نیو ایئر، سال ختم ہو رہا ہے، ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو رہا ہے. کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہو اور اس سے 1000 کم ہو جائے، خوش ہوگا یا پریشان؟ پھر 2000 کم ہو جائے، خوش ہوگا یا پریشان؟ جتنے کم ہوتے جائیں گے پریشان ہوتا جائے گا. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہماری 60-70 سال عمر ہے، ایک سال کم ہو رہا ہے اور ہم خوش ہو رہے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی نافرمانی میں کم ہو رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی میں کم ہو رہے ہیں، ہم جہنم کے قریب ہو رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں. جب سالگرہ ہوئی تو عقدہ یہ کھلا، یہاں اور گرہ سے سال جاتا ہے. سالگرہ، سالگرہ، سال گرہ، سال گر گیا، موت کے قریب ہو گئے، جہنم کے قریب ہو گئے، اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ کی نافرمانی میں 1 سال اور گزر گیا، رسول اللہ کی ناراضگی میں 1 سال اور گزر گیا، قرآن سے دور رہتے ہوئے 1 سال اور گزر گیا، سنت سے محروم رہتے ہوئے 1 سال اور گزر گیا، امامے سے محروم ہوتے ہوئے 1 سال اور گزر گیا، اور ہم خوش ہو رہے ہیں. 19ویں صدی کے شروع میں برطانیہ کی رائل نیوی نے اپنی ٹینشن کو، اپنی وحشت کو، اپنی تنہائی کو دور کرنے کے لیے بیچ سمندر میں یہ جشن منایا تھا. شرابیں پی تھی، گانے گائے تھے، میوزک لگایا تھا، ہلا گلا کیا تھا، اللہ کو ناراض کیا تھا. آج اس کی اتباع میں مسلمان نوجوان بھی جا رہا ہے، سائلنسر نکال کر کوئی ڈانس کرتا ہے، کوئی اچھلتا کودتا ہے، کوئی نعرے لگاتا ہے، کوئی سیٹیاں لگاتا ہے، کوئی جو ہے وہ شور شرابہ کرتا ہے، لوگوں کی نیندیں خراب کرتے ہیں. بعض بدقسمت شراب بھی پیتے ہیں، بعض بدقسمت زنا بھی کرتے ہیں، فائرنگ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ میرے جذباتی جملے نہیں ہیں، اس
رسول اللہ کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ یہ باتیں پہنچائیں، اس پر عمل کروائیں، یہ مذاق کی باتیں نہیں ہیں۔ یہ دن بدن جو اللہ کا عذاب آ رہا ہے، ہماری ٹینشنیں نہیں ختم ہو رہی، ہمارے گناہ بھی تو نہیں ختم ہو رہے۔ اسی لیے یہ کرسمس ڈے یا ہیپی نیو ایئر ڈے کسی مسلمان کی شان نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تدخلوا علی المشرکین فی کنائسہم یوم عیدہم، ارے مشرکوں کے پاس ان کے عید والے دن، ان کے جشن والے دن، ان کی عبادت خانوں میں نہیں جاؤ۔ آج مسلمانوں کے حکمران جن پارٹیوں کو آپ ووٹ دیتے ہیں وہ مندر بھی جا رہے ہیں، ٹیکا بھی لگا رہے ہیں، گھنٹی بھی بجا رہے ہیں اور پوجا بھی کر رہے ہیں، چادر اور پھول بھی چڑھا رہے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ اور دوسری طرف قرآن یہ کہتا ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا غیر مسلموں کو کھانا کھلاؤ، اسلام کا حکم ہے، پانی پلاؤ، اسلام کا حکم ہے، لباس پہناؤ، اسلام کا حکم ہے، ان کو راشن دو زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات سے، اسلام کا حکم ہے، ان کی پریشانی میں ان کا ہاتھ بٹاؤ، اسلام کا حکم ہے، لیکن ان کے غلط عقیدے میں ان کا ساتھ نہ دو، ان کو پروموٹ نہ کرو۔ ان چیزوں کا ہم نے جواب دینا ہو۔ اسی لیے ہم سنت کے قریب آئے، قرآن کے قریب آئے، حدیث کے قریب آئے، گناہوں سے اور گناہوں والی زندگی سے ہم توبہ کریں گے، تب جا کر اللہ بھی راضی ہوگا، یہ ٹینشنیں بھی ختم ہوگی۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا